اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ انڈین نیوز ایجنسی کا ویکیپیڈیا کے خلاف مقدمہ۔ ویکیپیڈیا کیسے کام کرتا ہے اور اس پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے ویکیپیڈیا کے بارے میں سن رکھا ہوگا یا اس کی معلومات کو استعمال کیا ہوگا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے عام سی بات سے لے کر سنجیدہ موضوعات کو بارے میں جاننے کے لیے ویکیپیڈیا کا استعمال کرتے ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ویکیپیڈیا دلی ہائی کورٹ میں دائر ایک مقدمے کی وجہ سے خبروں میں ہے۔ انڈین خبر رساں ایجنسی ایشین نیوز انٹرنیشنل یا ANI نے ویکیپیڈیا کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا ہوا ہے۔ ANI کے حوالے سے ویکیپیڈیا میں کہا گیا ہے کہ یہ نیوز ایجنسی غلط معلومات کی اطلاع دیتی ہے، لیکن ANI نے اس کی تردید کی ہے۔ ان سب کے درمیان ویکیپیڈیا کے متعلق چند سوال عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ویکیپیڈیا کیسے کام کرتا ہے، اس پر کون مضامین لکھتا ہے، اس کو کون چلاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ویکیپیڈیا کیا ہے۔ ویکیپیڈیا سن 2001 میں دنیا بھر میں ایک مفت اوپن سورس کے طور پر متعارف کروایا گیا، جسے آپ آن لائن انسائکلوپیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس آن لائن ویب سائٹ کو غیر منافع بخش تنظیم ویکیمیڈیا فاؤنڈیشن چلاتی۔ ANI نے ویکیمیڈیا فاؤنڈیشن کے خلاف مقدمہ درج کرایا۔ یہ دنیا کی مقبول ترین ویب سائٹ ہے۔ اس میں فی الحال 6 کروڑ سے زیادہ مضامین ہیں اور ہر ماہ اس کے 10 ارب سے زیادہ صفحات دیکھے جاتے ہیں، یعنی اس کے اب تک 10 ارب ویوز ہیں۔ کیا کوئی بھی شخص ویکیپیڈیا میں لکھ سکتا ہے؟ اس کا جواب ہاں ہے۔ ہر کسی کو ویکیپیڈیا میں نیا اندراج شامل کرنے یا موجودہ اندراج میں کچھ شامل کرنے یا تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ایک یا چند لوگوں کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس وقت تقریباً 3 لاکھ رضاکار ہیں جو ویکیپیڈیا کے لیے مضامین لکھتے ہیں اور اس پر موجود مواد کی صداقت کو جانتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا شخص کر سکتا ہے کہ انہیں ویکیپیڈیا پر ہر کام کے لحاظ سے مختلف کردار دیے جاتے ہیں۔ ویکیمیڈیا فاؤنڈیشن کا کہنا ہے یہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اس کا انہیں مواخذہ نہیں ملتا۔ یہ رضاکار اپنی شناخت کا خفیہ رکھتے ہیں۔ ویکیمیڈیا فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ کسی صفحے پر کیا لکھا جا رہا ہے اس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں۔ یہ رضاکار اپنی شناخت خفیہ رکھتے ہیں، تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اس پر کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ ویب سائٹ پر کیا پرنٹ کیا جا سکتا ہے اس بارے میں پالیسیاں اور رہنما خطوط ہیں۔ جیسا کہ ویکیپیڈیا پر کوئی نئی معلومات نہیں لکھی جا سکتی جو آج تک شائع نہ کی گئی ہو۔ صرف وہی لکھا جاتا ہے جس میں قابل اعتماد مطلوبہ ذرائع یا ماخذ دیا جا سکے۔ شائع شدہ مواد کو ایڈیٹرز، ایڈمنسٹریٹرز اور کمپیوٹر بوٹس کے ذریعے مانیٹر کیا جاتا ہے اور حقائق کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ سینئر ایڈیٹر کسی مضمون یا اس کے کچھ حصے میں ترمیم کر سکتے ہیں یا اسے ہٹا سکتے ہیں۔ جب کسی مضمون یا ترامیم کا اندازہ ہوتا ہے تو رضاکار اپنا موقف پیش کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور باہمی اتفاق کے بعد اسے شائع کیا جاتا ہے۔ یہ بحث ویکیپیڈیا کے صفحہ پر ہر کسی کو دیکھنے کے لیے بھی دستیاب ہے۔ اگر کسی مضمون پر اختلاف ہو تو اسے حل کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار موجود ہے۔ تو کیا اس پر غلط معلومات ہو سکتی ہیں؟ خواندہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آپ کو ویکیپیڈیا سے معلومات حاصل کرنی چاہیے، لیکن اسے قابل اعتماد ذریعے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ویکیپیڈیا خود کہتا ہے کہ اسے بنیادی ماخذ کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ویکیپیڈیا کے مضامین میں
غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ویکیپیڈیا کے ہر مضمون کے تحت متعلقہ ذرائع کی فہرست ہوتی ہے اور ان کے بنیاد پر مضامین لکھے جاتے ہیں، یعنی آپ اس فہرست میں موجود معلومات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اگر کسی مضمون میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہوں یا ان تبدیلیوں کے بارے میں کوئی تنازع ہو تو اس کی تدوین میں کچھ عبوری مدت کے لیے روک دی جاتی ہے۔ بہت سے ماہرین ویکیپیڈیا کی ساخت پر مختلف سوالات اٹھاتے رہے۔ میڈیا ماہر ایمی برکیمین امریکہ میں جارجیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پروفیسر ہیں۔ ان کا کہنا ہے ویکیپیڈیا کا کم مکمول مضمون مکمل طور پر قابل اعتماد نہیں ہو سکتا، لیکن کسی مقبول موضوع پر ویکیپیڈیا کا مضمون سب سے زیادہ قابل اعتماد معلومات ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کسی جریدے میں شائع ہونے والے مضمون کو چند ماہرین ہی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن ایک مشہور ویکیپیڈیا مضمون کا ہزاروں لوگ جائزہ لے سکتے ہیں۔ ویکیپیڈیا پر تعصب کا الزام بھی لگایا گیا۔ ویکیپیڈیا پر ایک تنقید یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ تر مردوں کے لکھے ہوئے اور اسی وجہ سے ویب سائٹ پر مردوں کے بارے میں بہت سے مضامین موجود ہیں۔ تھنک ٹینک میں ہٹن انسٹی ٹیوٹ نے پایا کہ امریکہ میں دائیں بازو کی عوامی شخصیات کو ویکیپیڈیا پر زیادہ منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، تاہم وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ویکیپیڈیا ایک اہم عوامی وسیلہ ہے۔ اسے چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اگر آپ ویکیپیڈیا پر کچھ بھی پڑھا ہے تو آپ شاید محسوس کیا ہوگا کہ ان کی ویب سائٹ کے سب سے اوپر والا لنک ڈونیٹ کا ہوتا ہے، جس میں عطیات کا مطالبہ ہے۔ ویکیپیڈیا کی مالی اعانت صرف عطیات سے ہوتی ہے۔ 2022-23 میں ویکیمیڈیا فاؤنڈیشن کو $180 ملین سے زیادہ کا عطیہ ملا، جو کہ انڈین روپے میں تقریباً 1513 کروڑ روپے ہے۔ ویکیپیڈیا اشتہارات شائع نہیں کرتا اور اس کا کہنا ہے کہ وہ پیسہ کمانے کے لیے صارف کا ڈیٹا استعمال نہیں کرتا، جو کہ بہت سی ویب سائٹ کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تاہم ویکیپیڈیا کئی ممالک میں تنازع کا شکار ہے۔ کم از کم 13 ممالک میں ویکیپیڈیا پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ چین، میانمار اور شمالی کوریا نے ویکیپیڈیا پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے۔ اس کے ساتھ روس، ایران نے بھی ویکیپیڈیا کے کچھ مضامین پر پابندی لگا رکھی ہے۔ پاکستان نے 2023 میں ویکیپیڈیا پر 3 دن کی پابندی لگائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ویکیپیڈیا پر کچھ مضامین سے ملک کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ ANI نے ویکیپیڈیا پر جو مقدمہ دائر کر رکھا ہے، اس میں دہلی ہائی کورٹ کے جج نے ویکیپیڈیا سے کہا تھا کہ انہیں انڈیا کے قانون پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ وہ انڈیا میں ویکیپیڈیا پر پابندی کا حکم صادر کر دیں گے۔ ویکیپیڈیا انڈیا میں بھی تنازعات کا شکار رہا۔ ANI کی طرف سے دائر ہتک عزت کا مقدمے کے بارے میں ویکیپیڈیا کا صفحہ بھی تھا۔ حال ہی میں دہلی ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے بینچ نے اسے عدالتی کارروائی میں مداخلت قرار دیا اور اسے ہٹانے کا حکم دیا۔ ویکیپیڈیا 21 اکتوبر کو اس صفحے کو ہٹا دیا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے یہ پہلا موقع ہے کہ عدالتی حکم کے بعد انگریزی ویکیپیڈیا سے ایک پورا صفحہ ہٹا دیا گیا۔ انگریزی میں اس پر 68 لاکھ سے زائد مضامین ہیں، جبکہ اردو میں 2,13,000 سے زائد مضامین ہیں اور ہندی میں 1,60,000 سے زائد مضامین بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ ان زبانوں کا مقابلہ کریں تو ایک ہی انٹری کے متعلق انگریزی میں زیادہ تفاصیل ملتی ہیں، جبکہ ہندی اور اردو میں محدود معلومات